لام جارہ کے نیچے زیر کیوں آتی ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لام آگے والے اسم کو زیر دیتا ہے، جر دیتا ہے، لزیدن، تو یہ زیدن ہو گیا ہے، لیکن لام کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو طلبہ میں دلچسپی بھی پیدا کرے گا۔ دیکھیں لام ایک حرف ہے، تو اصولی بات یہ ہے کہ جب ایک حرف ہے تو اس پہ جو حرکت آئے تو وہ والی حرکت آئے جو سب سے زیادہ آسان ہے، جو سب سے زیادہ ہلکی ہے، خفیف حرکت آئے۔ زبر زیر پیش میں سے جو خفیف حرکت ہے، آسان حرکت ہے، وہ تو ہے زبر۔ تو لام جارہ اگرچہ وہ لام جر دیتا ہے بعد والے لفظ کو، لیکن لام کے اوپر تو زبر آنی چاہیے، تو زیر کیوں آئی؟ اس سوال کو آج آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کو زیر بحث لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ جو سب سے خفیف حرکت ہے وہ زبر ہے، تو لام زبر لا ہوتا، زیر نہیں آنی چاہیے، پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ زیر اور پیش یہ دونوں ثقیل حرکات ہیں۔ لیکن ہم زبر کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم زبر لے کر آ جاتے تو پھر لام ابتدائیہ کے اوپر بھی زبر ہوتی ہے، وہ بھی لام زبر لا ہوتا ہے، تو لام ابتدائیہ اور لام جارہ میں فرق نہیں رہنا تھا۔ لام ابتدائیہ عمل تو نہیں کرتا لیکن وہ تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لزیدن، تو لزیدن میں جو لام ہے وہ لام ابتدائیہ ہے، لزیدن یہ جو لام زیر لی ہے یہ لام جارہ ہے، تو لام ابتدائیہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو اس وجہ سے ہم نے لام جارہ کو زیر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ زیر ہی کیوں دی، پیش دے دیتے؟ تو دیکھیں لام جارہ کیا کرتا ہے، لام جارہ جر دیتا ہے، یعنی آگے والے لفظ کو زیر دیتا ہے، تو چونکہ لام جارہ کا جو عمل ہے وہ زیر دینا ہے، تو اسی عمل کی مناسبت سے اس لام کے نیچے بھی ہم زیر لے کر آ گئے۔ نمبر 2، یہ تو بحث تھی کہ اگر لام کے بعد اس میں ظاہر آ جائے جس طرح زید، عمرو، بکر وغیرہ، اگر لام کے بعد ضمیر آتی ہے تو پھر چاہے لام ابتدائیہ ہو یا لام جارہ ہو، اگر ان کے بعد ضمیر آتی ہے تو پھر لام کے اوپر زبر ہی آئے گی۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لام ابتدائیہ کے بعد ضمیر آئی ہے تو لام ابتدائیہ کے اوپر بھی زبر، لام جارہ کے بعد ضمیر آئی ہے تو لام جارہ کے اوپر بھی زبر، تو اب ہم لام ابتدائیہ اور لام جارہ میں کیسے فرق بیان کریں گے؟ تو اس کا فرق بہت آسان ہے کہ لام ابتدائیہ کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر مرفوع ہوگی، جیسے قرآن پاک میں ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبًا، تو یہ لام ابتدائیہ ہے لَأَنْتُمْ، اور اگر لام جارہ ہو تو پھر ہوگا لَكُمْ، یعنی لام جارہ کے بعد ضمیر مجرور آئے گی اور لام ابتدائیہ کے بعد ضمیر مرفوع آئے گی، تو ضمیر مرفوع انتم ہے، تم سب مرد، اور اگر آپ اس کی ضمیر مجرور بنائیں، ضمیر مجرور وہ ہے کم، کم کا مطلب ہی تم سب مرد، تو لا انتم کا مطلب ہوگا ضرور تم سب، تو لا انتم میں جو لام ہے وہ ابتدائیہ ہے، لیکن لکم میں جو لام زبر لا ہے وہ لام جارہ ہے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ اس میں ضمیر سے پہلے اگر لام جارہ بھی ہو تو اس لام جارہ کے اوپر بھی زبر آئے گی، سوائے ایک ضمیر کے، اور وہ ایک ضمیر ہے ضمیر متکلم، واحد متکلم، لی، تو یا متکلم سے پہلے جو لام جارہ آئے گا اس کے نیچے زیر ہی آئے گی یا کی مناسبت کی وجہ سے۔